امریکہ نے بالآخر وہ انٹیلیجنس رپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے واشنگٹن پوسٹ اخبار سے وابستہ صحافی جمال خشوگی کے ترکی میں سعودی قونصل خانے میں قتل کی منظوری دی تھی۔ اس رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ایسا ہونا قطعی ناممکن ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی منظوری کے بنا یہ کارروائی کی گئی ہو۔ تاہم جہاں رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد 76 سعودی افراد پر امریکہ کی طرف سے سفری اور مالی پابندیاں عائد کی گئیں، ان میں محمد بن سلمان کا نام شامل نہیں ہے، اور اس کی وجہ صدر باراک اوباما کے دور میں یمن میں تعینات امریکی سفیر جیرالڈ فائرسٹین سفارتی تعلقات بتاتے ہیں۔ انہوں نے اس کی بہت سی توجیحات پیش کی ہیں۔ ان میں سے یقیناً ایک تو یہ کہ امریکہ نے کبھی کسی ایسے عالمی رہنما پر پابندیاں عائد نہیں کی ہیں جن کے ساتھ امریکہ کے سفارتی تعلقات ہوں۔ اس لیے ان کا ایک نقطہ تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا معاملہ بھی ایسی ہی دوسری مثالوں سے مختلف نہیں۔ مثال کے طور پر ولادیمیر پوتن پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے اپنے روسی مخالفین کے قتل کا حکم دیا تھا، اور ایک اور حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو خطے میں اگر اپنے وسیع تر مقاصد کو پورا کرنا ہے تو اسے سعودی عرب کے ساتھ مستحکم تعلقات درکار ہوں گے۔ جہاں ایمبیسڈر جیرالڈ فائرسٹین اور ان کی طرح کے دوسرے امریکی ماہرین کے مطابق رپورٹ سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ جمال خشوگی کے قتل کا فیصلہ سعودی ولی عہد کا ہی تھا، تاہم اس رپورٹ کے نتائج سعودی ولی عہد کے لیے بالکل واضح ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ محمد بن سلمان کے خلاف سخت پابندیوں کا فیصلہ کر سکتی تھی جن میں میگنٹسکی ایکٹ کے تحت انہیں سزا دی جاتی، لیکن بائیڈن انتظامیہ نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے محمد بن سلمان کی صورتحال تو تبدیل نہیں ہوئی۔ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ولی عہد محمد بن سلمان پر براہ راست پابندیاں عائد نہ کیا جانا آزادی صحافت کی تنظیموں کے لیے پریشان کن ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ MBS پر پابندیاں عائد کریں، اور اس کی وجہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سے منسلک شریف منصور کچھ یوں بتاتے ہیں۔ What we want to see is that it's not the Crown Press hold responsible but hold. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ولی عہد کو صرف ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے بلکہ انہیں سزا بھی دی جائے، اور یہ بات کہ 76 دیگر افراد پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں شاید فی الحال سعودی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کافی ہوگا، لیکن دنیا بھر کی عامریتوں کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کافی نہ ہوگا کہ اگر وہ صحافیوں کے خلاف کارروائی کریں گے تو انہیں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ Paying a high price, consequences of going after journalists. امریکہ کی طرف سے سامنے آنے والی اس رپورٹ کے بعد پیرس میں قائم صحافیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈر نے محمد بن سلمان کے خلاف ایک کرمنل کیس دائر کیا ہے جس میں MBS پر الزام ہے کہ وہ انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور نہ صرف صحافی جمال خشوگی کے قتل کے ذمہ دار ہیں بلکہ سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر صحافیوں کے خلاف ہونے والی منظم ظلم و ستم اور جبر کے ذمہ دار بھی ہیں۔ امریکہ کی وزارت خارجہ اس معاملے پر کیا کہتی ہے، یہی جاننے کے لیے نخود مالک نے بات کی لندن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ہندی اردو ترجمان زید تارڑ سے، اور پوچھا کہ بائیڈن انتظامیہ محمد بن سلمان کو سزا نہ دینے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیوں کر رہی ہے۔ جی، یہ ایک عام پروسیس ہے، یعنی کہ ہم باقی لیڈروں پر، خاص طور پر جہاں ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، ان لیڈروں پہ ہم سینکشنز نہیں لگاتے، نہ ہی ہم ویزا یا سفر کے پابندی لگاتے ہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ایک صحیح راستے پہ جائے، اور جو جمال خشوگی کے ساتھ خون دیکھا ہے ہم نے، وہ کبھی مستقبل میں ہم نہ دیکھیں۔ دنیا جو ایک توقع کر رہی ہے، یا جو پریس کے فریڈم کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ یہ توقع کر رہے ہیں امریکہ سے کہ محمد بن سلمان کو بھی نہ صرف ذمہ دار ٹھہرایا جائے بلکہ انہیں سزا بھی دی جائے۔ تو آپ کی نزدیک یہ مطالبہ جو ہے اس کو بائیڈن انتظامیہ کیسے دیکھ رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور ایڈ کرتی چلوں کہ جرمنی میں ایک کرمنل کیس دائر کیا گیا ہے محمد بن سلمان کے خلاف، تو اس طرح کے پریشر کو بائیڈن انتظامیہ اور امریکہ کی حکومت کس طرح دیکھ رہی ہے؟ جو سینکشنز عائد کیے ہم نے ان 70 سے زیادہ لوگوں پر جو ویزا پابندی ہے،
وہ ایک مشکل اور بہت ڈیٹیلڈ ریویو کے بعد ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم صرف سزا نہیں دینا چاہتے سعودی عرب کو، نہ ہی ہم سزا پر ہم اٹک رہے ہیں MBS کے ساتھ۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ان کا بیہیویئر چینج کرنا ہے، اور جو ہم سن رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، مثال کے طور پر ہم نے دیکھیں کہ ایک ایکٹیوسٹ کو انہوں نے بھی چھوڑا ہے چند دنوں پہلے، تو یہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم بالکل۔ بائیڈن انتظامیہ نے اپنے آپ کو محمد بن سلمان سے فاصلے پہ رکھنے کا جو فیصلہ کیا ایون اس رپورٹ کے آنے سے پہلے، آپ کے خیال میں وہ کتنا حقیقت پہ مبنی ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات توڑ رہے ہیں یا اس کے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک MBS سے فاصلے رکھنے کا فیصلہ ہے، جی دیکھیے ہماری رپورٹ بھی کافی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اس جمال خاشقجی کے خون کے لیے کون کون ذمہ دار تھے۔ تو اس رپورٹ کے مطابق، اپنی رپورٹس کے مطابق بھی جو ہمارے انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اس کے مطابق ہی ہم آگے جا رہے ہیں۔